بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال. ہر گھر میں آگ لگ چکی ہے, ہر گھر میں بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور یہ سب کچھ رجیم چینج کا نتیجہ ہے. نہ ہی رجیم چینج کیا جاتا, سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے, نہ ہی ایکسٹینشن کی خاطر پاکستان کا چلتا ہوا نظام الٹ دیا جاتا, اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے. ایک ایکسٹینشن نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور اب پھر وہی ایکسٹینشن کا کھیل جو ہے اس وقت میدان میں ہے. ایکسٹینشن سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ 60 سال 62 سال 65 سال نوکری کرتے ہیں, اس عمر تک پہنچتے ہیں, اس کے بعد جائیں آرام سے گھر جائیں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں, بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں, لیکن اقتدار اور اختیار سے چمٹے رہنا پتہ نہیں یہ کہاں کی لت ہے اور یہ کون سا نشہ ہے جو کہ اترتا نہیں. اس کے لیے خواب پاکستان کو کتنا ہی نقصان پہنچ جائے. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تخت لاہور بھی خطرے میں ہے اور تخت اسلام آباد بھی خطرے میں ہے, دونوں تخت خطرے میں ہیں. اور جس شخص کے لیے یہ سب کچھ, جس شخص کو آؤٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ اس کو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں گے, وہ ایک لاوارث ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہ قیدی نمبر 804 تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, اور اس وقت پورے 11 مہینے ہو چکے ہیں ان کو جیل میں, اور 1 سال ہو جائے گا 5 اگست کو, یعنی کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ان کو پورا 1 سال ہو جائے گا وہ جیل میں ہے. اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہے شخص, اور ڈٹ کر لڑ رہا ہے, اور وہ کسی قسم کا کوئی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر رہا, کمپرومائز نہیں کر رہا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو غلطی تسلیم کرنی پڑے گی. آپ نے غلط کیا, آپ نے الیکشن چوری کیا, آپ نے رجیم چینج کیا, آپ نے امریکہ کے کہنے پہ, آپ نے امریکہ کو غلط اطلاع دی, آپ نے امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کھیل کھیلا. وہ آج بھی وہی بات کر رہا ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے, پہلے ذرا سچویشن یہ ہے کہ امریکی کانگریس آئی رپورٹ, امریکی کانگریس سے قرارداد منظور ہوئی, اس کے بعد اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے اپنا کام کر دیا, اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اور اس کی حراست ہے, ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ سب بے بنیاد قرار دے دیے اور اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ قرار دے دیا. اب اس پہ پاکستان میں آپ کو دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا مجبور ہے, کیا مسائل ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ تو کوئی خبر تک نہیں دے رہا, لیکن پوری دنیا میں اس وقت وہ خبر گونج رہی ہے, اور وہ بلکہ کہنا چاہیے کہ سینے پر مونگ ڈل رہی ہے. اور عالمی ذرائع ابلاغ کوئی ایک بھی اخبار ایسا نہیں, ایک بھی ایسا ٹیلی ویژن چینل نہیں, ایک بھی ایسی نیوز ایجنسی نہیں ہے جس نے یہ خبر رپورٹ نہ کی ہو. اور یہ خبر اس وقت پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف UN ورکنگ گروپ نے عمران صاحب کے خلاف جو سزائیں دی ہوئی ہیں ان کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کو رہا بھی کیا جائے, ان کے خلاف مقدمات بھی ختم کیے جائیں, اور ازالہ کیا جائے کہ ان کو غیر قانونی حراست میں کیوں رکھا گیا ہے, اس بات کا ازالہ کیا جائے. آج ایک خبر چلی اور یہ لڑائی ابھی لڑی جا رہی ہے. آج ایک خبر چلی اور یہ خبر میرے سامنے موجود ہے جی. اس پہ ARY پہ کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں جی کہ آئی ہیں, اور ARY کا وہ سارے کا سارا وہ دیا ہوا ہے, لیکن بعد میں ARY نے اس کی تردید کی. تو بہرحال زلفی بخاری صاحب نے اس کو کہا, اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ARY نیوز نے ایک غلط خبر, جعلی خبر جاری کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری ایک فرسٹریشن ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ان جعلی خبروں سے کچھ نہیں ہوگا, اور حقیقت یہی ہے کہ UN ورکنگ گروپ نے اپنا ایک کام کیا, پھر امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی, پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی فکر مند نہ ہو, ابھی تو بہت کچھ آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہت کچھ آ رہا ہے اور بہت سارے راز جو ہیں, بہت سارے انکشافات انفولڈ ہونے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ذرا تگڑے ہو کے بیٹھیں, اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں, اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں, ذرا کسوس لیں, کیونکہ ابھی بہت سارا بھونچال آنے والا ہے. اور وجہ سے جہاز میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایئر پاکٹس آتی ہیں, تو یکدم جہاز ڈول جاتا ہے اور بڑے بڑے جھٹکے, تو
इसलिए वो कहते हैं कि फैशन योर सीट बेल्ट, तो वो फैशन योर सीट बेल्ट का उन्होंने कहा कि ज़रा तैयारी कर लें, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना है। तो बात कुछ ऐसी ही लग रही है कि अभी बहुत कुछ होना है। अभी आपको तो फिलहाल तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही नज़र मार लें तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बावजूद कोशिश के काजी फायद ईसा साहब, उनके साथ पूरी की पूरी हुकूमत, उनके साथ वो सारे ख़ानदान जिन्होंने माजी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तख्ता उल्टा, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के तख्ते उल्टे और जिन्होंने अदलिया को ख़रीदा, और उसके साथ साथ उनके सहूलतकार सारे मिलकर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को टस से मस नहीं कर सके। और पूरा 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि वो मखसूस नशिस्तों पे अपनी पसंद का फैसला नहीं ले सके। तो काजी साहब कल जिस तरीके से दौड़े हैं एक हफ्ते के लिए, वो हम सबको पता चल गया, सबको समझ आ गई कि काजी साहब के तिलों में अब तेल नहीं है, और अब उनके जो सहूलतकार हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मामला जो है वो सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक नहीं चला गया, बल्कि उससे आगे चला गया है। और वो है जनाब कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 रतन, जिन्होंने आईने पाकिस्तान को पामाल किया, जमहूरियत को पामाल किया, अब उनके बारे में वाज़े तौर पर अब ओपन कोर्ट में जजेस कह रहे हैं कि इन्होंने आइन से इनहराफ किया है, आइन तोड़ा है, आइन शिकनी की है, जो कुछ इन्होंने कहा। तो काफ़ी मलबा जमा हो चुका है, लेकिन एक एक्सटेंशन ने सबको जलील कर दिया है, एक एक्सटेंशन ने सबको जलील किया हुआ है। और वो सही कहते हैं, टीपू सुल्तान थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो लेकिन आज पता चला कि इज्जत की बरवक्त रिटायरमेंट जो है वो ज़िल्लत की 1000 साला एक्सटेंशन से बेहतर है। लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आती, मेरा ख्याल है कि समझ आ जाएगी। बहरहाल ये तो है सूरत हाल, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला है, काजी साहब नहीं कामयाब हो पा रहे और खुफिया मुलाकातें भी कामयाब नहीं हो रही। तो अब तख्त इस्लामाबाद को ख़तरा है, और तख्त इस्लामाबाद को बिल्कुल इस तरह ख़तरा है कि अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो ये तो बहुत नंबर्स गेम का बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप ले लें। अगला स्टेप ये है कि अब तक तकरीबन 20-25 हल्के खुल चुके हैं, 20-25 हल्के खुल चुके हैं कौमी असम्बली के, और साथ सूबाई के भी। तो वो सीटें अगर वापस आना शुरू हो गई, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है इस्लामाबाद का, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे वो काम करेंगे। तो उन्होंने तमाम वो तीनों हलके खोल लिए हैं, और तीनों हलकों पे अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और उन्होंने कहा जी आ जाएं। अंजुम अकील साहब को बुलाया है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को बुलाया है, राजा खुर्रम को बुलाया है। उन्होंने कहा जी आ जाएं फॉर्म 45 लेके, और ज़रा आएँ अपना हिसाब किताब पेश करें। तो इसी तरीके से रावलपिंडी के हल्के खुल चुके हैं, हम सबको मालूम है, पिंडी का खुल चुके हैं, अटक का खुल चुका है, जेहलम है, चकवाल है, ये सारे हल्के खुले हुए हैं, और नोटिस पे नोटिस हो रहे हैं। फॉर्म 45 मांगे जा रहे हैं, फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 46 नहीं है, फॉर्म 47 नहीं है, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है वो मांगा जा रहा है वो नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लाहौर चले जाएं तो लाहौर में भी बेशुमार हल्के खुल चुके हैं, अलीम खान साहब का हल्का, ओन चौधरी साहब का हल्का, हमजा शहबाज का हल्का, और इसके साथ साथ दीगर अता तारड़ साहब का हल्का, ये सारे खुल चुके हैं। और मरियम साहिबा का सबसे अहम जो मसला है वो है मरियम साहिबा का हल्का, वो खुल चुका है, और महर शराफत हैं उनके मुकाबले में, और उन्होंने वो पीछा कर रहे हैं, और मुसलसल पीछा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। और वो ये वाहिद हल्का है जो हकीकत है, वाहिद हल्का है कि हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, लेकिन मरियम साहिबा कुछ जवाब नहीं दे पा रही, फॉर्म 45 नहीं उनको दे पा रही कि फॉर्म 45 है, ना इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 है, ना मरियम साहिबा के पास फॉर्म 45 है, जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मैं एक ट्वीट भी देख रहा हूँ कि महर शराफत साहब ने किया है, ये तख्ते पंजाब लड़त रहा है, पूरा पाकिस्तान मेरा वाहिद हल्का है जिसके फॉर्म 45 तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी गवारा नहीं किया, अपलोड करना भी। और अदालत ने पेशी पर फॉर्म 45 हलफनामों समेत तलब कर रखे हैं, जिसकी वजह से टिक टॉकर की चीखें आसमानों पर हैं। इंशाअल्लाह खान और कौम की अमानत जल्द उनसे वापस लूंगा। ये हुआ है। और कल ये जो पिछली हेयरिंग थी, कल जो हेयरिंग हुई है लाहौर में,
اسی حلقے کی، مہر شرافت صاحب والے حلقے کی، تو عدالت نے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اپنا حساب کتاب لے کے آئیں، دوبارہ سے نوٹس دیا ہے جسٹس صاحب نے الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ. انہوں نے کہا ہے کہ مسلسل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 سبمٹ کروائیں اور ریکارڈ دیں. تو اس پہ بھی ماہر شرافت نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں آپ کو کورٹ آرڈر بھی بتاتا ہوں کیا ہے. انہوں نے کہا جی 34 سماعت ہو گئی ہے لیکن مریم صفدر اوان نے اوریجنل فارم 45 ابھی تک جمع نہیں کروائے، اور قوم کو وہ کہتے ہیں کہ بتا دوں کہ فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ کے پاس اوریجنل فارم 45 موجود ہی نہیں، ان کے پاس فارم 45 کی صرف فوٹو کاپیاں ہیں. اور عدالت نے 25 جولائی تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے مریم صفدر صاحبہ کو اوریجنل فارم 45 جمع کروانے کا تحریری حکم صادر فرمایا ہے. اور کندھوں پر بیٹھ کر بوٹ پالش کر کے آسان راستے سے آنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ نوبت یہاں تک بھی آ سکتی ہے. اب اوریجنل فارم 45 کروانے کا، جمع کرانے کا جو وقت ہے وہ 1 ماہ کا وقت لیا گیا ہے. مجھے خدشہ نہیں، یقین ہے کہ یہ اوریجنل فارم 45 جمع کرانے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کریں گے. اور الحمدللہ ہم آج بھی خان کے سپاہی ہیں اور کل بھی تھے اور رہیں گے. اب آپ کو میں ذرا اس کا ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر کیا آیا ہے اس سلسلے میں. یہ ہمارے سامنے خبر ہے جناب. اور لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف ابھی پر الیکشن کمیشن کو فارم 45 کا ریکارڈ جولائی کے آخری ہفتے تک جمع کروانے کی مہلت دی ہے. اور جسٹس انوار حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالف امیدوار مہر شرافت کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جناب آپ جلد از جلد اپنے فارم 45 جمع کروائیں. جسٹس انوار حسن نے ریمارکس کیے کہ ٹریبیونل کو کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں، وہ ضرور چاہیے کیونکہ مریم صاحبہ کے وکیل کیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ڈیلے نہیں، وہ کہتے مسترد کر دیں درخواست. تو جسٹس انوار حسین صاحب نے کہا کہ آپ ذرا ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں، ہم کیس خارج کر دیں گے. اور وہ سوالات کیا ہیں کہ سوالات یہ ہیں کہ پی پی 159 میں کل کتنے پولنگ سٹیشنز تھے. اور الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پولنگ اسکیم میں 102 پولنگ سٹیشنز تھے. جسٹس انوار حسین نے کہا کہ فارم 45 پر پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوں گے، دیگر حلقوں کے امیدوار کے پاس بھی وہی فارم ہوگا. انہوں نے استفسار کیا کہ فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئے، اور قانون میں لکھا ہے کہ جلد از جلد الیکشن اپیلوں پر کیا جائے، ٹرائل کیا جائے. اب میں آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن نے فارم 45 مریم صاحبہ کے حلقے کے اپلوڈ ہی نہیں کیے ویب سائٹ پہ. اور انہوں نے کہا جی کہ لاہور کے حلقے پی پی 159 سے مریم نواز کی جیت کا نوٹیفیکیشن حقائق کے برعکس جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے فارم 45 کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. عدالت نے الیکشن کمیشن کی یہ استدعا منظور کر لی اور کہا کہ جولائی کے آخری ہفتے 25 جولائی تک آپ یہ ساری چیزیں سبمٹ کریں. اب یہ ہے ان کا اقتدار اور ان کی حقیقت، ان کی جیت کی، کہ یہ واحد الیکشن ہے کہ فارم 45 بھی نہیں ہے اور فارم 47 اپنے پاس سے دے دیا، جناب آپ جیت گئے، آپ ہار گئے. اس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو وہ دن مجھے نہیں لگتا کہ دور ہے کہ جب یہ سارے کے سارے دھڑام سے نیچے گرنے والے ہیں اور ان کے پاس نہ اقتدار رہے گا، نہ اختیار اور نہ ہی عزت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.